العلم النور العلم النور العلم النور الرحمن الرحیم فصل المثنى اسم الحق بآخره الف او یاء مفتوح ما قبلها۔ اسم کی قسمیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے جو اسم کی قسمیں تھیں وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے تھیں، اب اسم کی جو قسمیں ہیں افراد، تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے ہیں، لیکن یہاں پر مفرد کی فصل کو بیان نہیں کیا، تثنیہ اور جمع کی فصل کو بیان کر رہے ہیں۔ اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب جب اسم کی افراد اور تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں، مفرد، تثنیہ، جمع، تو مفرد کو بھی بیان کرنا چاہیے تھا، مفرد کی تعریف بھی بیان کرنی چاہیے تھی، صرف مفرد کو چھوڑ کر تثنیہ اور جمع کو بیان کر دیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب تثنیہ اور جمع کی جب تعریف کر دی گئی تو اس سے مفرد کی تعریف خود بخود سمجھ لی جاتی ہے، اس لیے مفرد کی تعریف کو مفرد کی فصل کو بیان نہیں کیا۔ بیان کر رہے ہیں المثنى اسم الحق بآخرہ الف او یاء مفتوح ما قبلها۔ تثنیہ وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف یا یاء ما قبل مفتوح کیا لاحق کر دیا گیا ہو، ونون مقصورۃ اور نون مقصورہ، نون مقصورہ۔ اب تثنیہ کا نون کیا ہوگا؟ مقصور ہوگا۔ تثنیہ کا نون کیا ہوگا؟ مقصور ہوگا۔ اور جمع مذکر سالم کا نون کیا مفتوح ہوتا ہے؟ تثنیہ کا نون مقصور اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے۔ فرق پیدا کرنے کے لیے یہ ایک کو کسرہ دے دیا اور ایک کو فتح دے دیا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تثنیہ وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف یا یاء ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ لاحق کر دیا گیا ہو، تو الف سے مراد حالت رفعی کی طرف اشارہ ہے اور یاء ما قبل مفتوح سے کیا ہے؟ حالت نصبی اور حالت جری کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جاء رجلان، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے جیسے رأیت رجلین ومررت برجلین۔ سمایا؟ تثنیہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری، تثنیہ معنوی۔ تینوں تثنیہ جو تثنیہ کی اقسام ہیں تمام کا اعراب وہی ہوگا جو رجلانے کا ہوگا۔ اب کیا ہے؟ وزن الگ الگ ہے، صحیح ہے؟ کیا ہے؟ تثنیہ کی کتنی قسمیں ہوئی؟ تین۔ ایک تثنیہ حقیقی ہوتا ہے، ایک تثنیہ صوری ہوتا ہے، ایک تثنیہ معنوی ہوتا ہے۔ تثنیہ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کا واحد ہو، تثنیہ کے وزن پر آئے اور تثنیہ کا معنی دے، جیسے رجلانے تو اس کا واحد بھی ہے رجل، تثنیہ کے وزن پر بھی ہے اور تثنیہ کا معنی بھی دے رہا ہے دو کا، تو یہ ہوا تثنیہ حقیقی۔ ایک ہوتا ہے تثنیہ معنوی، جیسے اسنانے و اسنتانے، اسنانے و اسنتانے۔ اب یہ تثنیہ صوری ہے کیونکہ تثنیہ حقیقی جو تعریف ہے اس کا واحد بھی ہو، تثنیہ کے وزن پر بھی ہو، تثنیہ کا معنی بھی دیتا ہو۔ اسنانے کا واحد نہیں ہے لیکن تثنیہ کے وزن پر ہے اور تثنیہ کا معنی بھی دے رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ صورتاً تثنیہ ہے۔ اور تثنیہ معنوی اسے بولتے ہیں کہ نہ تثنیہ کے وزن پر ہو نہ اس کا واحد آتا ہو، صرف تثنیہ کا معنی دیتا ہو، وہ آتا تثنیہ معنوی میں، جیسے قلعہ وکلتا، قلعہ وکلتا۔ سمجھ آ گئے اتنا؟ تو مثنیٰ وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف یا یاء ما قبل مفتوح اور نون مقصورہ لاحق کر دیا گیا ہو۔ کیوں؟ لیدل، تاکہ دلالت کرے علی ان معہ آخر مثلہ، اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس کے مثل دوسرا ہے، کہ اس کے ساتھ اس کے مثل اس جیسا دوسرا ہے۔ مثال کے طور پر رجل کا واحد ہے، اب آیا رجلانے، تو اب رجلانے میں ایک مرد اور آیا جو پہلے جیسا ہے، پہلے جیسا ہے، تو اس میں قرؤن وہ قرؤن جیسی مثالوں کو خارج کر دیا۔ قرؤن جو کیا ہے دو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے قرؤن کا معنی حیض بھی آتا، طہر بھی آتا، تو جو معنی میں مشترک ہیں یہ عبارت کہہ کر کے الا ان معہ آخر مثلہ، اس عبارت سے قرؤن جیسی مثالوں کو نکال دیا کہ یعنی جو دو معنوں میں مشترک ہوتے ہیں کلمے ان کی تثنیہ نہیں لا سکتے آپ، جیسے قرؤن اس کا معنی حیض بھی آتا، طہر بھی آتا، تو اب قرآن تثنیہ نہیں لا سکتے،
کیوں؟ کیونکہ کیا دو مختلف معنی تسنیہ سے بیک وقت دو مختلف معنی مراد نہیں لے سکتے، دو متفق معنی مراد لے سکتے ہیں. صحیح ہے؟ یعنی قرآن سے اگر تسنیہ لے کر آ رہے ہو، ان کی تسنیہ قرآن جو لے کر آ رہے ہو آپ سنہ قرآن ہے، تو اس صورت میں آپ یا تو دو حیض مراد لوگے یا دو طہور مراد لوگے، تب تو تسنیہ صحیح ہے. لیکن قرآن کہہ کر کے آپ نے طہور اور حیض دونوں مراد لے لیے، یہ معنی درست نہیں ہے. یہ معنی لوگے تو آپ تسنیہ نہیں منا سکتے. دو حیض مراد لے لیا، دو طہور مراد لے لیا تو آپ لا سکتے ہو. صحیح ہے. دوسرا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ابوان ماں باپ مراد ہوتے ہیں، عمرین حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق مراد ہوتے ہیں، قمران کیا چاند اور سورج دو مراد ہوتے ہیں، تو اس کی تسنیہ کیوں لے کر آئے؟ حالانکہ دو مختلف معنی مراد لیے گئے وہاں پر. قمران سے چاند اور سورج دونوں مختلف ہیں، ابوان سے ماں باپ دونوں مختلف ہیں. صحیح ہے. عمران سے کیا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں مراد لیے، دونوں مختلف ہیں. تو کہا کہ صاحب یہ یہاں پر تغلیب کا اعتبار کیا ہے؟ تسنیہ کا اعتبار نہیں ہے پر یہاں تغلیب کا اعتبار ہے. تو تغلیب اور چیز ہے، تسنیہ اور چیز ہے. تغلیب یعنی غلبہ دے دیا، غلبہ یعنی چاند اور سورج ان دونوں میں، قمر چاند کو بولتے ہیں، شمس سورج کو بولتے ہیں. شمس مؤنث سے مانوی ہے اور قمر کیا مذکر ہے. تو اب مذکر کو غلبہ دیتے ہوئے کیا مذکر والا لفظ تسنیہ کی شکل میں لے آئے، اس سے مراد دونوں ہو گئے. تو یہاں تغلیب یہ الگ قاعدہ ہے. تو یہاں تغلیباً یہ چیز ہے، تسنیہ کے طور پر نہیں ہے. صحیح پوری بات آ گئی اس میں. لید اللہ تاکہ دلالت کرے علی ان معه آخر مثلہ، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ اس کے ساتھ اس کے مثل دوسرا ہے. نائب رجلان و رجلین، دو مثالیں اس لیے دی ہیں کیونکہ رجلان سے اشارہ حالت رفیع ہے اور رجلین سے حالت نسبی اور جرری ہے. ھذا فی الصحیح، اور یہ تسنیہ کا جو وزن ہے، تسنیہ کی جو تعریف ہے، یہ صحیح میں ہے. یعنی اسم مقصور اسم ممدود یہ نہ ہو. اور بات ہے اس میں صحیح میں یہ قاعدہ ہے، صحیح میں یہ قاعدہ ہے. اما المقصور، رہا مقصور، فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ مُنْقَلِبَةً عَنْ وَاوٍ وَكَانَ ثُلَاثِيًا رُدَّ عَلَى أَصْلِهِ. بتا رہے ہیں اگر اسم کون سا ہو، اسم مقصور ہو، پھر اگر دوسری چیز ہے کہ پھر اگر اس کا الف کسی واو سے بدلا ہوا ہے، کسی واو سے بدلا ہوا ہے، وَكَانَ ثُلَاثِيًا اور وہ ثلاثی ہو، تو قاعدہ کیا اس میں رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ، تو اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا. مثال کے طور پر آسن ہے، تو آسن اصل میں عصبن تھا. کیا تھا؟ عصبن تھا. تو تسنیہ بناتے وقت کیا ہے اصل لوٹ آئے گی. یعنی آسن تھا تو آسن کی جب تسنیہ لے کر آئیں گے تو عصبان آئے گی حالت رفیع میں، اور عصبین حالت نسبی اور جرری میں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں. یہاں ثلاثی جو کہا، ثلاثی مجھ سے مراد کیا تین حرفی مراد ہے. اصطلاحی جو ثلاثی مجرد ثلاثی مزید ہوتا وہ نہیں مراد. یہاں ثلاثی مراد کیا تین حرفی ہو. فَإِنْ كَانَتْ أَلِفُهُ، پس اگر اس کا الف منقلبتاً اگر بدلا ہوا ہو، عن واوٍ کسی واو سے، وَكَانَ ثُلَاثِيًا اور وہ کیا ہو ثلاثی ہو، رُدَّ إِلَىٰ أَصْلِهِ تو اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا. کَعَصَبَانِ فِي عَصَن، جیسے عصبان کس میں اصل میں، کیونکہ آسن کی اصل کیا عصبن تھی. امکانت انیاء او واوین ہوا اکثر من الثلاثی، اور اگر وہ الف یعنی الف مقصورہ یا سے بدلا ہوا ہو یا واو سے، اور یہ ثلاثی سے زیادہ تر ہے، یعنی کیا چار حرفی ہوگا یا زائد ہوگا چار حرفی سے. او لیست منقلبتاً عن شیء، یا کسی چیز سے نہ بدلا ہوا ہو، یعنی نہ واو سے بدلا ہوا ہو اور نہ یا سے بدلا ہوا ہو. تو دقلب یا ان، تو کس سے بدل دیا جائے گا؟ یا سے بدل دیا جائے گا. کہ رحیان فی رہا، جیسے رحیان رہا، تو رہا میں جو الف ہے وہ یا سے بدلا ہوا ہے کیونکہ اصل میں رحیون تھا چکی کے معنی میں. وہ ملحیان فی ملحا، اور یہ تین حرفوں سے زائد کی مثال ہے. فی کیا ہے؟ وہ ملحیان فی ملحا، اسی مفعول کا صیغہ ملحا، الہا سے مشتق ہے، یہ معنی مشغول کیا ہوا. تو یہاں پر جو الف ہے وہ کس سے بدلا ہوا ہے؟ واو سے بدلا ہوا ہے. وہ حبار ایان فی حبارہ، اور حبار ایان کس میں؟ حبارہ میں.
یہ اس کی مثال ہے، غبارہ اور حبلہ جو آ گئے، یہ دونوں مثالیں اس کی ہیں کہ جس میں الف کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے. تو غبارہ یعنی غبارہ میں جو ایک پرندے کا نام ہے، اور حبلہ یعنی حبلہ میں. یہ الف جو الف مقصورہ ہے وہ کسی سے بدلا ہوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تثنیہ لاتے وقت یہ الف مقصورہ کس سے بدل دیا جائے گا؟ یا سے بدل دیا جائے گا. صحیح ہے. وَأَمَّا الْمَمْدُودُ فَإِنْ كَانَتْ حَمْزَتُهُ أَصْلِيَةً، رہا ممدود پس اگر اس کا حمزہ کیا ہو؟ اصلی ہو. کیا ہے اس کا حمزہ کیا ہو؟ اصلی، یعنی زائد نہ ہو، واو اور یا سے بدلا ہوا نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کیا تثبت، تو وہ یا کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا. وہ حمزہ کیا رہے گا؟ ثابت رہے گا. قراءان فی قرائن، جیسا قرائن میں قرآن، تو حمزہ کیا تھا؟ وہ اصلی تھا. کیا تھا؟ اصلی تھا، تو وہ حمزہ ثابت رہا قرآن. وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيثِ، اور اگر وہ الف یعنی وہ حمزہ کیا ہو؟ تانیث کا ہو، تقلب واون، تو کس سے بدل دیا جائے گا؟ واو سے بدل دیا جائے گا. کحمروان فی حمراء، بات ہے اس میں، جیسے حمروان فی حمراء. تو اب یہاں پر حمراء میں جو حمزہ ہے یہ تانیث کا ہے. کیا ہے اس کا ہے؟ تانیث کا ہے. جب تانیث کا ہے تو اس کو کس سے بدل دیا جائے گا؟ واو سے بدل دیا جائے گا، تو کہے گا حمراوان، کیونکہ حمزہ یہ جو ہے یہ تانیث کے لیے ہے. اگر حمزہ بیچ حمزے لگائیں گے تو وسط میں تانیث کا ہونا لازم آئے گا، اس لیے اس حمزے کو واو سے بدل دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَتْ بَدْلًا مِنْ أَصْلٍ وَاوًا أَوْ يَاءً، اور اگر وہ حمزہ کیا اصل واو اور اصل یا سے بدلا ہوا ہے، اصل واو اور اصل یا سے بدلا ہوا ہے، تو جازا فی الوجہان، تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. کیا کساوان و کساآن، یعنی واو کے ساتھ بھی اور حمزے کے ساتھ بھی. صحیح ہے. کساوان اور کساآن. وَيَجِبُ حذف نُونِهِ، اور اس کے نون، اب یہاں سے نون کا حذف کرنے کی بات چل رہی ہے کہ نون کا حذف کرنا واجب ہوگا، اور واجب کیوں ہوگا اس کا جواب دیں. کیا ہے؟ وَيَجِبُ حذف نُونِهِ، اور اس کے نون کو حذف کرنا واجب ہوگا. عند الاضافتی، اضافت کی اضافت کے وقت. کیوں؟ کیونکہ اضافت کے وقت تثنیہ کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ معنی اضافت ہوتی ہے تنوین، وہ نون، کیونکہ کیا نون کس سے مشابہ؟ تنوین کے. جب تنوین معنی اضافت ہوتی ہے تو جو مشابہ ہے، مشابہ تنوین ہے، یعنی نون تثنیہ، نون جمع، یہ بھی اضافت کی وجہ سے گر جائے گا، کیونکہ یہ معنی اضافت ہے. تقول، آپ کہو گے جاءنی غلامہ زیدن و مسلمہ مصرین، زید کے دو غلام میرے پاس آئے، وہ مسلمہ مصرین، شہر کے دو مسلمان میرے پاس آئے. وَكَذَلِكَ تُحْذَفُ تَاءُ التَّانِيثِ فِي تَثْنِيَةِ الْخُصْيَةِ وَالْعَلِيَّةِ خاصتاً. بتا رہے ہیں اسی طرح تا کو حذف کر دیا جائے گا. تا کو کیا ہے؟ حذف کر دیا جائے گا، یعنی تائے تانیث کو حذف کر دیا جائے گا خصیہ اور علیہ کی تثنیہ میں خاص کر. اب تثنیہ یعنی علیہ کی تثنیہ علیتان، خصیہ کی تثنیہ خصیتان. جو تا ہے تا، اس تائے تانیث کو حذف کر دیا جائے گا. خصیہ تو جانتے ہی ہیں، صحیح ہے، فوتے میں جو ہوتے ہیں، اور علیہ سرین. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ تا کو حذف کر دیا گا. کیوں؟ ایک تو وجہ یہی کہ تائے تانیث کا وسط میں ہونا لازم آئے گا، اس لیے حذف کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو کیا لازم ہے؟ لازم ملزوم ہے، یعنی جب بھی پائے جاتے ہیں دونوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. تو اب گویا دو ہیں، حکمن کیا ہے؟ حکمن تثنیہ ہے، لیکن لفظاً کیا یہ مفرد ہے، شے واحد کی منزل میں ہو گئے. تو اس بنیاد پر کیا ہے؟ تائے تانیث کو خصیہ اور علیہ میں جو آتی ہے تثنیہ میں، اس کو حذف کرنا جائز ہے. تقول، آپ کو خصیان و علیان لأنہما متلازمان، اس لیے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کو لازم ہے. جب لازم ہے فکأنہما شیء واحد، تو یہ دونوں شیء واحد ہو گئے. آگے بیان کر رہے ہیں وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنَّى إِلَى الْمُثَنَّى،
کہ جب تسنیہ کی اضافت کر دی جائے تسنیہ کی طرف، یعنی تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو، تو ایک قاعدہ بہتر ہے کہ جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہوگی تو مضاف جو ہوگا تسنیہ اس کو جمع لایا جائے گا. کیا ہے؟ مضاف جو ہوگا جمع لایا جائے گا. قاعدہ ہے رکھنا، تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو اس تسنیہ مضاف کو جمع لایا جائے گا، اس کو بیان کر رہے ہیں. وَعَلَمْ تم جان لو أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنَّى کہ جب تسنیہ کی اضافت کر دی جائے تسنیہ کی طرف، يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ تو اول کی تعبیر کی جائے گی لفظ جمع کے ساتھ، یعنی مضاف کو جمع لایا جائے گا. قوله تعالیٰ جیسا اللہ تعالیٰ قول ہے فقط سقط قلوبکما تم دونوں کے دل کیا ہو گئے؟ ٹیڑے ہو گئے. تو اب قلوبکما قلباکما، قلبانے تھا، قلبانے پلس کما، تسنیہ کو اضافت کی وجہ سے کیا دیا تو قلباکما کہنا چاہیے تھا، لیکن قلباکما نہ کیا کر کے قلوبکما کہہ دیا. قاعدہ ہے جب تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو مضاف کو کیا لایا جائے گا؟ جمع لایا جائے گا. اس لیے قرآن شریف میں فقط سقط قلوبکما فاقطعوا ایدیہما، یدیہما ہونا یدئی نہیں ہما، تسنیہ کو اضافت کی وجہ سے گر گیا تو لیکن آیا کیا؟ ایدیہما، مضاف کیا آ گیا؟ جمع آ گیا. یدن کی جمع ایدی ہے نا. تو اب قاعدہ کیا ہے؟ وہی تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہو تو مضاف کو جمع لایا جاتا ہے. کب؟ جب دونوں کے درمیان اتصال مؤکد ہو، لفظاً بھی اور معناً بھی، یعنی کیا شدت اتصال ہو دونوں کے درمیان اس وقت ہے. اور جب شدت اتصال نہیں ہے لفظاً و معناً تو آپ تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہی کرو گے. جیسے ایک حدیث میں آیا کہ بسیفیہما تو تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہے. کیوں؟ شدت اتصال نہیں ہے اس میں لفظاً و معناً. شدت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ مضاف کا معنی مضاف الیہ کا جز ہو، مضاف کا معنی مضاف الیہ کا جز ہو تو وہ قلب ان دونوں کا جز ہے، ان دونوں کا جز ہے. ایدی ان دونوں کا جز ہے. اور بات آ رہی سمجھ میں؟ اسی وقت تسنیہ کو جمع لایا جائے گا جبکہ تسنیہ کی اضافت تسنیہ کی طرف ہوگی. اسی کو بیان کر رہے ہیں. وَعَلَمْ تم جان لو أَنَّهُ إِذَا أُرِيدَ إِضَافَةُ مُثَنَّى إِلَى المثنى کہ جب تسنیہ کی اضافت کر دی جائے تسنیہ کی طرف، يُعَبَّرُ عَنِ الْأَوَّلِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ تو اول کی تعبیر کی جائے گی لفظ جمع کے ساتھ. قوله تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ قول ہے فقط سقط قلوبکما تحقیق کہ تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے. وَفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا اور کیا تم ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو. وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ اجتماعی تسنیتین اس لیے کہ کلام عرب میں دو تسنیہ کا جمع کرنا یہ مکروہ ہے. کس میں؟ فیما تأکد الاتصال بینہما کہ اس میں کہ جن میں اتصال مؤکد ہو، شدت اتصال پایا جائے لفظاً و معناً، یعنی لفظ کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. صحیح ہے؟ شدت یعنی اضافت پائی جائے گی تو اضافت بھی شدت اتصال کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ مضاف مضاف میں شدت اتصال ہوتا. معنی سے مراد یہ ہے کہ حاشیے میں دیکھ لینا کہ مضاف کا معنی مضاف الیہ کا جز ہوتا ہے، یعنی مضاف مضاف الیہ کے لیے جز ہوتا ہے. یہ معنی سے مراد یہ ہے. صحیح ہے. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.